کہ اس میں باقاعدہ ملک دشمن عناصر ملوث ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ملک دشمن عناصر تو ہمیشہ سے ملوث رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں انجینئرنگ کی، مینورنگ کی. اس میں بینکس، کچھ ایکسچینج کمپنیز نے مل کے اس کو ریٹ کو بڑھایا. انہوں نے ان کو پر ڈے 90 پیسے 1 روپیہ دیا اور 5 دن کا فارورڈ سودا کاٹ لیا. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سبسڈیز، انسینٹیو، یہ اس سے اب ہمیں باہر آنا پڑے گا. اور انعام آپ بینک والوں کو دے رہے حق ہیں، کسی اور کا ہے اور اس کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پوری دنیا میں ایک طرح کا بلیو آئی بنا ہوا ہے. جیسے آپ اسمگلنگ روکتے ہیں ڈالر کی، گندم کی، گولڈ کی، کسی بھی چیز کی، تیل کی، آئل کی، تو آپ کے یہاں دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. سڑک کو ون وے نہ کریں کہ آنے کا راستہ ہو، جانے کا نہ ہو. السلام علیکم. ہماری web.com کے ساتھ میں ہوں وکیل الرحمان، اور میرے ساتھ ہے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا صاحب. ناظرین، پچھلے مہینے ڈالر کی قدر میں اچانک اضافہ شروع ہوا. 283-84 روپے میں ملنے والا ڈالر بڑھتے بڑھتے 288 روپے تک پہنچا. ڈالر دستیاب نہیں تھے. کئی ایکسچینج کمپنیز سے جو ہے یہ شکایت مل رہی تھی کہ ڈالر کی شارٹیج ہے. اس کے بعد ادارے حرکت میں آئے، اسٹیٹ بینک، دوسرے ادارے، اور حرکت آنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ بینک، بینکوں کو، کرنسی ڈیلرز کو، تمام کو بٹھا کر اور جو مختلف اقدامات اٹھائے، جس کے بعد ڈالر نیچے آیا. آج پراچا صاحب سے پوچھیں گے. پراچا صاحب، آپ اس پورے عمل کو آپ نے قریب سے دیکھا، یہ اصل کہانی ہے کیا کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا تھا؟ اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ اچانک جو ہے پراسرار طریقے سے ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہوتی ہے، پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں اور ڈالر پھر نیچے آتا ہے. اس میں ملوث کون ہے؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیے جناب، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ عام فہم اور عام عقل کی باتیں ہیں جو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، اور اس کے مسائل بھی کوئی اتنے گمبھیر نہیں ہیں. یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی ایٹمی راز نہیں ہے یا کوئی غوری میزائل کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ میں آئے. وہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کام کو ٹھیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اچھا، اس تھوڑی سی بات سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، آج سے 3-4 سال پہلے، کہ جس وقت ڈالر انٹر بینک کے اندر 317-18 ہو گیا تھا، بالکل اوپن مارکیٹ میں 340-45 ہو گیا تھا، اور گرے مارکیٹ میں 360-70، اور خدا نہ کرے 500 روپے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پاکستان ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. سری لنکا اس وقت کچھ عرصہ پہلے نیا ڈیفالٹ ہوا تھا. تو اس وقت سخت نا امیدی کا دور تھا پاکستان میں، مایوسی کا. اس وقت جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں وہ اور ان کی ٹیم نے نہ چاہنے کے باوجود بادل ناخواستہ یہ اس کے اندر انٹر ہوئے. نہ صرف فورن ایکسچینج کے بزنس میں، ہر فیلڈ میں، کیونکہ نا امیدی کے دور میں، اور بولڈ سٹیپ لیے. وہ لوگوں سے ملے، کاروباری لوگوں سے باتیں سمجھی، اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو میئرز لیے، اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے جو آج کی تاریخ تک آ رہے ہیں. چاہے وہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہو، چاہے وہ آپ کا فورن ایکسچینج ہو، چاہے آپ کا وہ ریونیو ہو، چاہے آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہو، اور چاہے آپ کے آئی ایم ایف کے لونز ہوں، چاہے وہ آپ کے فورن انویسٹمنٹ ہو، گرین انیشیٹو ہو، اوور آل، چاہے وہ آپ کی جنگ ہو ایران اور اسرائیل، یا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو. ٹرمپ کا آپ نے دیکھ لیا پاکستان کے جو حالات کے بارے میں کتنا فیور میں جا رہے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز ہیں، آپ کا ایران کے ساتھ تعلقات پہلے کے مقابلے میں بحال ہو گئے ہیں، افغانستان بہتر ہو گیا ہے. اب پاکستان پوری دنیا میں ایک طرح کا بلیو آئی بنا ہوا ہے، بالکل سب کے لیے، اور سب یہاں کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 3-4 سال کی محنت ہے فیلڈ مارشل کی، اور آپ کے ان کی ٹیم کی، اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پالیسیز چلائی تھی، اور موجودہ حکومت بھی اس پالیسیز کو لے کے چل رہی ہے. اب ہم نے یہ دیکھا پچھلے کچھ ماہ میں، جب یہ ہماری انڈیا اور پاکستان جنگ لگی، تو جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، اچھا، انہوں نے دوبارہ سے سر اٹھایا اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا. اچھا.
اور انہوں نے یہ کیا کہ ڈالر جو 278 وغیرہ میں چل رہا تھا وہ بڑھتے بڑھتے 10 روپے بڑھ گئے، 20 ماہ کی کم ترین سطح کے اوپر آ گیا پچھلے کوئی 20-25 دن پہلے یا ایک ماہ پہلے۔ تو دوبارہ پھر میں نے ریکویسٹ کی مختلف اداروں سے، مختلف لوگوں سے کہ بھئی یہ ڈالر کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے اور یہ مینوورنگ بھی ہو رہی ہے اور انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو اسپیکولیٹرز ہیں، مینوپولیٹرز ہیں، وہ ایکٹیو ہو گئے۔ اچھا، اس وقت بات ہو رہی ہے اسمگلنگ کی۔ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمگلنگ کی طرف بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے یہ چیز آپ کلیئر کریں کہ پچھلے کے مقابلے یعنی پہلے بھی ڈالر بڑھتے میں رہے، وہی بات کلیئر لیکن وہ اس میں ایک منافع خوری کا ایک پہلو تھا، لیکن اس بار آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ اس میں باقاعدہ ملک دشمن عناصر ملوث ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ملک دشمن عناصر تو ہمیشہ سے ملوث رہے ہیں، اچھا، پہلے بھی اور ابھی بھی۔ جیسے کہ خدا نہ کرے آپ کے ملک کے شہر میں حالات خراب ہوں، کہیں فائرنگ ہو جائے، کہیں کچھ ہو جائے، تو وہ لوگ 2-4 جگہ اور بھی کر دیتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اسمگلنگ کی بات یوں کی کہ اس وقت ہم سارا زور ڈال رہے ہیں اسمگلنگ پہ، اسمگلنگ کی وجہ سے ریٹ بڑھا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو اسمگلنگ کا کوانٹم ہے وہ بہت کم ہے، اس کا سائز بہت تھوڑا ہے، کیونکہ آپ کی جو آرمی ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں، اوور آل بارڈرز کے اوپر الرٹ ہیں، وہ باتیں اب اسمگلنگ والی نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ جو آپ کی پاکستان اور افغانستان کا بارڈر تھا، ایران اور پاکستان کا بارڈر تھا، جہاں پہ آزادانہ نقل و حمل ہوتی تھی، وہ اب نہیں ہو رہی ڈیو ٹو ہم نے اپنی امیگریشن پالیسی کو ایڈریس کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی پہلے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے، باقاعدہ پاسپورٹ ویزا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ بائی ایئر یہ جو ہمارا ان کا سفر ہونا چاہیے، یہ بائی روڈ، یہ جو بائی بسز یا اپنی کار میں آنا جانا وہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ٹریولنگ ہو سرکاری طور پہ ہو۔ تو اس سے اسمگلنگ میں کافی کمی آئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئرنگ کی، مینوورنگ کی، اس میں بینکس، کچھ ایکسچینج کمپنیز نے مل کے اس کو ریٹ کو بڑھایا ٹیکنیکل طریقے سے۔ یہ جو آپ نے جن ملک دشمن عناصر کی بات کی، تو مطلب آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کرنسی ڈیلرز اور بینک ایکسچینج بینک والے وہ ان کے اہلکار بنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ اچھا، وہ بالکل سیپریٹ ہے، وہ ان کے اہلکار نہیں بنے۔ یہ تو اپنے پروفٹ کے لیے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ صحیح۔ کچھ پسندیدہ ایکسچینج کمپنیز اور کچھ آپ کے بینکس، انہوں نے یہ کیا کہ سے کہ اگر انٹر بینک کا ریٹ 286 ہے، انہوں نے ان کو پر ڈے 90 پیسے 1 روپیہ دیا اور 5 دن کا فارورڈ سودا کاٹ لیا۔ صحیح۔ تو اب وہ جا کے بن گئے 4 روپے اوپر، کبھی 5 روپے اوپر۔ تو اسکرین پہ تو ریٹ آ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سمپل انداز میں سمجھائیں، آپ جو بتا رہے ہیں فارورڈ والے، عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ بینک والوں نے کیا کیا کہ وہ کس سے خرید رہے تھے اور کس طرح خرید رہے ایکسچینج تھے؟ کمپنیز سے، ایکسپورٹر سے۔ اچھا، مطلب 270 کا فرض کرے ڈالر تھا، وہ ایکسچینج کمپنیوں اور ایکسپورٹر سے 271 میں خرید رہے تھے، 275 میں لے رہے تھے۔ 275۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں 5 دن بعد کا اس کو اوپر 5 دن بعد دینا ہم کو۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ان کو چاہیے تھا ڈالر، وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے کی طرح ہم اس کے ہائپ کریٹ کریں، ریٹ بڑھائیں، پروفٹس بڑھائیں اپنے پروفٹ کے لیے۔ جیسے کہ پچھلے دور حکومت میں تھا، پی ٹی آئی کے دور میں، کہ پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ دن میں 10-20 روپیہ اوپر نیچے ہوتا تھا۔ بالکل۔ اسٹاک ایکسچینج کی ایک انتہائی چھوٹی کمپنی کی طرح اس کو سی سا بنا دیا تھا، جو ایڈمنسٹریٹو میئرز کی وجہ سے کنٹرول ہوا، جو انہوں نے سب کو ایڈریس کیا، تو بینکس کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ آپ نے بینکس کے پروفٹ دیکھے کہ 70-80% جو پروفٹس اس دور میں ان کے، وہ فورن ایکسچینج بزنس کے تھے، فورن ایکسچینج سے ارننگ ہوئی تھی۔ تو اب بھی وہی کام کیا گیا کہ 1 روپیہ پر ڈے دیا، 90 پیسے پر ڈے دیا فار 5 days۔ ٹھیک ہے۔ وہ جا کے 5 روپیہ 6 روپیہ اوپر ہو گیا۔ اور انجینئرنگ یہ کی گئی کہ جو ریٹ ہم بتا رہے ہیں پبلک کو، وہ ہم بتا رہے ہیں 285، ایکچوئل ریٹ تھا اس وقت 291-92 بینک کا، اچھا، انٹر بینک ایکچوئل۔ حالانکہ بینکوں کا کم ہوتا ہے اور بار مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ جی، وہ ابھی بھی یہی چل رہا ہے۔ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا سبسڈیز، انسینٹیو، یہ اس سے اب ہمیں باہر آنا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کو مراد دے دیں بیک ڈور سے۔ اور ایکچوئل کیا تھا، سادہ الفاظ میں عام عوام کے لیے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا
کہ ہم را مٹیریل مہنگا خرید رہے تھے اور فنش گڈ ہم سستی بیچنے کی بات کر رہے تھے، دے نہیں رہے تھے. لیکن پرچہ صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، بینکوں سے تو اسٹیٹ بینک بھی تو خرید رہا تھا، 7-8 ارب پچھلے سال جو ہے بینکوں سے اٹھایا ہے نا اسٹیٹ بینک نے. دیکھیے وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ کس طرح خرید رہا تھا، وہ اسٹیٹ بینک انٹروین بھی کرتا ہے، بیچتا بھی ہے، خالی خریدتا نہیں ہے. پچھلے سال تقریباً 7-8 ارب وہ اس لیے خریدے. دیکھیے وہ اس لیے خریدا، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں. ایک اسکول آف تھاٹ ہمارے یہاں 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم ریٹ ڈالر کا زیادہ نیچے لے آئیں گے تو ایکسپورٹ ہماری گر جائے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں بات مناسب نہیں ہے. کیونکہ 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈالر 50 روپے کا تھا، 100 کا تھا، یا 300 کا تھا، یا 350 کا تھا، تو ہماری ایکسپورٹ مور اور لیس یہی تھی. ان کی کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ایکسپورٹرز کی، 30 سے 35% ریبیٹ لینے کے باوجود. اچھا. جبکہ اوورسی پاکستانی وداؤٹ انسینٹیو اور ریبیٹ وہ آپ کا 37 بلین پہ چلا گیا ہے، جبکہ ایکچوئل جو آپ کا جو فگر ہے وہ 60 بلین ڈالر سے کم کی ریمیٹنس نہیں ہے، جو کہ گرے مارکیٹ میں چلی جاتی ہے، حوالے میں چلی جاتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. تو وہ جو ہم انسینٹیو اور ریبیٹ دیتے ہیں پی آر آئی کے تحت بینکس کو اور منی ٹرانسفر کمپنیز کو جو آؤٹ سائڈ پاکستان ہیں، وہ پہلے 5 بلین سے شروع ہوا تھا، اب وہ کوئی 125-150 بلین پہ چلا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 200 بلین پہ چلا گیا ہے، جس کے اوپر ابھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سلیم مانڈوی والا صاحب نے کویشچن ریز کیا، پھر کافی زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن آخر میں پھر جب وہی بات آئی کہ جی اگر آپ نے یہ انسینٹیو روکا تو آپ کے 4-5 بلین ڈالر کم ہو جائیں گے، تو آخر میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. نہیں لیکن پراچا صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گا، یہ کتنا انتہائی افسوسناک پہلو نہیں ہے اس کا کہ باہر جو بیرونی ملک ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں، اپنی محنت سے جو پیسے کماتے ہیں وہ پاکستان بیچتے ہیں اور اسی سے معیشت چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو انسینٹیو دینے کے بجائے بینکوں کو نوازا جا رہا ہے، اور اب اس میں آپ بھی شامل ہو گئے، یعنی کرنسی ڈیلرز کو بھی جو ہے اب باقاعدہ انعام دیا جاتا ہے، اور یہ انعام اس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ پیسے کوئی اور بھیج رہا ہے اور انعام آپ بینک والوں کو دے رہے ہیں، کسی اور کا ہے اور اس کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی پیسے ہم کو ان کو دینے چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم ان کو دیں گے تو وہ نہ حوالہ کریں گے، بالکل نہ وہ کچھ غیر قانونی طریقہ استعمال کریں گے، وہ اپنے بھی پیسے اور لوگ جو وہاں روک رہے ہیں ان کو بھی بولیں گے بھائی پاکستان بھیجو. دیکھیے یہ ماڈل دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے پاکستان کے. ہاں بنگلہ دیش میں ایک ماڈل ہے، وہ جب جو کوئی پیسے باہر سے بھیجتا ہے پاکستان اپنے ملک میں، تو وہ $2 پر ڈالر اس کو گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے، اس بنگالی کو اس بنگالی کو $2 دیتے ہیں. دیتے ہیں. یعنی یہاں بھی ہونا یہ چاہیے کہ پاکستانی کوئی بھی جو ہے سعودی عرب سے، دبئی سے، امریکہ سے پیسے بھیجیں، اس پر اس کو $2 ملنے چاہیے. یہاں ہو کیا رہا ہے کہ بینک والوں کو کتنا، یہ اگر ہم ملائیں تو یہ تقریباً 15 سے 20 روپے بن جاتے ہیں $1 پر. $1 پہ اگر ہم انسینٹیو، ریبیٹ، مارکیٹنگ بجٹ ملائیں تو اب ابھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ 37 بلین ڈالر میں جو اس اسکیم کے تحت کتنے ڈالرز آتے ہیں. 10 آتے ہیں، 12 آتے ہیں، 13 آتے ہیں، 8 آتے ہیں، کیونکہ یہ تو ٹوٹل آپ کی ریمیٹنس ہے نا، جس میں ایکسچینج کمپنیز بھی شامل ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت سی چیزیں شامل ہیں. تو وہ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ پیسے اوورسی پاکستانی کو ملنے چاہیے، نہ بینکس کو، نہ ایم ٹی او کو، نہ ایکسچینج کمپنیز کو. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ان کو ملنے چاہیے. نہیں تو ابھی تو آپ کو بھی دیے گئے ہیں، تو وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہ ملے، وہ اوورسی پاکستانی کو ملے، تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ فائدہ ہے. وہ اگر اس کو ہم دیں گے تو ہماری ریمیٹنس 2 سال میں ڈبل بھی ہو سکتی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حوالہ ہنڈی ختم نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسینٹیو نہیں ہے، مطلب وہ اس لیے لیگل وے سے نہیں بھیجنا چاہ رہے پاکستانی؟ دیکھیے اس کی حوالہ ہنڈی کئی وجوہات ہیں. اچھا، صرف وہ نہیں ہے. دیکھیے اس کی ہمیں حوالہ ہنڈی اگر ہم یہ کہیں کہ ختم ہو جائے ٹوٹل تو شاید ختم نہ ہو، لیکن ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم کو اس کی ڈیمانڈ کو ختم کرنا ہے. جب ایک چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پھر اس چیز کا نہ ریٹ بڑھے گا، نہ کوانٹم بڑھے گا. دیکھیے ہمارے ہاں اس کی ڈیمانڈ کہاں سے بنتی ہے؟
अंडर इनवाइस, ओवर इनवाइस, ठीक है, और जो करप्शन के पैसे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, चौथा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो कारोबारी लोग यहाँ से तंग आए हुए हैं या यहाँ से जाना चाहते हैं, या जो करप्शन के पैसे हैं वो, या अंडर इनवाइस, ओवर इनवाइस। अंडर इनवाइस, ओवर इनवाइस रोकना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। कंप्यूटराइज दौर है, आप 1 क्लिक के ऊपर आप उसका रेट चेक करें। बैंक्स का काम है वो एलसी ना खोले, ये उनका काम है ड्यू डिलिजेंस करना। जैसे मैं अपने कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करता हूँ, अब तो हर पाकिस्तानी पे, हर फर्म पे लागू है कि उसकी ड्यू डिलिजेंस भी करें। यानी जब तक आप समझते हैं कि जब तक ब्लैक इकॉनमी ख़त्म नहीं होगी, ग्रे इकॉनमी ख़त्म नहीं, करप्शन और इस तरह के वो नहीं होंगे, तो हवाला हुंडी चलती रहेगी। ख़त्म तो कभी भी नहीं होगी, लेकिन हमको कॉमनीन को रीएड्रेस करना चाहिए, उसमें मिनिमाइज करना चाहिए। और हमारे मुल्क में क्या है, ओवर रेगुलेशन है हर कारोबार में। एक काम के लिए 15 महकमे, अब एक इंडस्ट्री चलाता है तो 40 महकमों से डील करता है। भाई 1 नेशन 1 टैक्स, अब सारे क्लब इकट्ठे करें, सारे टैक्स क्लब करें और एक टैक्स ले लें, टैक्स रेट कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं। अभी तो आपके दिन ब दिन लोग टैक्स देने से भाग रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, ठीक है। आसानियाँ पैदा करें, उनको उलझाएं नहीं। अच्छा, एक आपने बताया कि इस वक्त स्मगलिंग नहीं हो रही, लेकिन ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और ख़ास तौर पे जब तालिबान की हुकूमत आई तो डॉलर तो तय नहीं है अफगानिस्तान में, ये तो पाकिस्तान से ही डॉलर जा रहे थे वहाँ, और पूरी इकॉनमी उनकी जो पाकिस्तानी डॉलर से चल रही थी। तो इनको हमारे जो इतने इदारे हैं, ये FBR है, ये आपके जो है वो स्टेट बैंक है, FIA है, बॉर्डर के सिक्योरिटी इदारे हैं, ये इन्होंने क्यों करने दिया इस तरह? क्यों डॉलर जा रहा था वहाँ, इतने अरबों डॉलर गए? देखिए जनाब, बात यह है कि ज़ाती मफादात भी हैं हर एक के, मिलजुल के भी काम होता है, और जो करप्शन की बात है वो मौजूद है। स्मगलिंग है तो आपकी आर्मी ने रोकी, जिसकी को मैं लिंक करता हूँ दहशतगर्दी से। जैसे ही आप स्मगलिंग रोकते हैं, डॉलर की, गंदम की, गोल्ड की, किसी भी चीज़ की, तेल की, ऑयल की, तो आपके यहाँ दहशतगर्दी बढ़ जाती है। बदकिस्मती से आपके मुल्क की जो तमाम सियासी जमातें, लिसानी जमातें, मजहबी जमातें, इलाकाई जमातें, उनके अंदर ये जो स्मगलर्स हैं, इनकी ठीक ठाक होल्ड है, उहदेदार भी हैं और ये उनकी फंडिंग के अंदर भी शामिल है। तो जैसे ही आप स्मगलिंग रोकते हैं, आपके यहाँ धरने शुरू हो जाते हैं। 8 से 9 माह आपका कोयटा, आपका पाकिस्तान ईरान बॉर्डर बंद रहा, कभी आपके अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो जाता है। हज़ारों लोग रोज़ आते हैं और जाते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग है। देखिए, और भी तो आपके दुनिया में दीगर ममालिक हैं, इतनी ट्रैवलिंग वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है? सुबह जाते हैं, शाम आ जाते हैं। फिर आप बाकायदा इमिग्रेशन पॉलिसी अप्लाई करें वहाँ पे, और वीज़ा, पासपोर्ट, और मैं तो कहता हूँ बाहर ही आना जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपके यहाँ जो दहशतगर्दी की लहर है, जो एंटी पाकिस्तान मैंने कहा एलिमेंट्स हैं, वो कभी ज़ायरीन पे हमला कर देते हैं, कभी फ़ौज पे कर देते हैं, तो ये सब बातें हैं। फिर आपने एक जो बात की डॉलर स्मगलिंग की, डॉलर स्मगलिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। आपका जो रॉ है वो अफ़गानिस्तान में बैठ के नेटवर्क चलाता है पूरा। वो डॉलर को वहाँ पे अफ़गानिस्तान में रेट बढ़ा देता है, और यहाँ से ये जो स्मगलर्स हैं, यहाँ से ले जाने वाले हैं, वो जाने अनजाने में उनका अलाकार बन जाता है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में वो चाहते हैं डॉलर खींच के वहाँ चला जाए, यहाँ शॉर्टेज हो जाए, परेशानी बढ़ जाए। क्योंकि हमारी इकनॉमी, इसमें कोई शक नहीं है कि छोटी इकनॉमी है, ख़ास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे बहुत अब बढ़ गए हैं, लेकिन ओवरऑल कम हैं। तो अगर हमारे यहाँ से $500 मिलियन या $1 अरब एक साल में स्मगल हो गया, या 2 अरब, तो हमारी इकनॉमी हिल जाती है। तो जो एंटी स्टेट एलिमेंट की मैं बात करता हूँ, वो भी इससे जुड़ा हुआ है मसला, कि वो डॉलर को 5-10 रुपये अफ़गानिस्तान बढ़ाया और वहाँ से वो स्मगल हो जाता है। बाकी जो आपने बात की अफ़गानिस्तान की डॉलर की ज़रूरत बदकिस्मती से हमारे यहाँ से पूरी होती है। वो सिर्फ डॉलर की शक्ल में नहीं जाता, वो आपके सामान की शक्ल में। फिर सबसे बड़ा जो नासूर है हमारे मुल्क का, पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, वो यानी कि उस चीज़ की अफ़गानिस्तान में ज़रूरत ही नहीं है, जो 200 कंटेनर यहाँ से जाते हैं और वो खुल जाते हैं, इधर हो जाता है, उधर हो जाता है। तो वो एक स्मगलर के अकेले की बस की बात नहीं है,
اس میں آپ کے جب تک سرکاری لوگ ملوث نہ ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو یہ انہوں نے جو ہاتھ آپس میں شیک ہینڈ کیا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کافی زیادہ کام کیا, ان کو پکڑا بھی ہے پہلی دفعہ, اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں خاص طور پہ کسٹم کے اوروں کے وہ اس دفعہ کافی شہید بھی ہوئے ہیں. تو یہ اس سے پہلے نہیں ہوا, وہ بھی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ اتنے تگڑے ہو چکے ہیں, اتنے مضبوط ہو چکے ہیں. ابھی آپ کراچی میں بھی اگر ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کر رینجرز پہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم کو قوانین کو ری وزٹ کرنا. پھر جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے یہاں ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. ہم کو اپنا امپورٹ کے جو ریٹ ہیں وہ ٹھیک کرنے بڑھانے ہیں. کم ہونے کی وجہ سے ٹریڈ بیس اسمگلنگ ہے, ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہے. جیسے پچھلے دنوں آپ کے سولر کے ذریعے امپورٹ کی ایل سیز کھلی, ڈیوٹی فری تھا وہ, اور وہ پیسہ واپس نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس طرح بہت سارے قوانین ہیں, ہم کو حقیقت کی طرف آنا پڑے گا. سب سے بڑا جو پاکستان میں سبسڈی دینا ہے وہ بند کرنا پڑے گا. ایز پر UNDP رپورٹ آپ 18 ارب ڈالر سالانہ دیتے ہیں اشرافیہ کو, اور آپ 1-2 بلین ڈالر کے لیے مارے گھومتے ہیں. اگر آپ فی الحال اس کو آدھا کر دیں تو آپ نئے قرضے لینے سے رک جائیں گے, آپ کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے. کرپشن کے اوپر ضرور, کیونکہ اب جو بھی کرپشن ہے آپ کے یہاں وہ 3 ڈیجٹ ہے ان بلینز. اچھا 500-600 بلین سے کم کا کوئی کیس سامنے آتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی IPPs ہیں اشرافیہ, آپ سبسڈی دے رہے ہیں. شوگر مل ہے اشرافیہ, آپ سبسڈی دے رہے ہیں. آئل اینڈ گیس ہے, گندم جو بھی ہے, وہ اگر آپ ادھر سے سبسڈی نکال دیں گے تو آپ کو وہاں پہ کوئی بھی اشرافیہ کا آدمی کاروبار کرتا نہیں ملے گا. انہیں کاروبار آتا ہی نہیں ہے, وہ تو حکومت کے کندھوں پہ ان کی بیساکھیوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں. آپ اوپن کریں جیسے دنیا میں آج آپ چینی کا کام اوپن کر دیں, تو اگر دنیا میں سستی ملتی ہے چینی آپ کو برازیل سے یا جہاں سے وہاں سے لے لیں, اس کی جگہ کو مہنگی فصل لگا لیں. آپ کسان کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ بھئی آپ گنا لگاؤ؟ وہ مجبور ہے لگانے پہ, اس علاقے کے حساب سے انفلوئنس ہے, قانون ہے. اور گنے کی جو فصل ہے وہ سب سے زیادہ پانی پیتی ہے, پانی کی آپ کے شارٹیج ہے پر ایکڑ بہت زیادہ, کئی 100 لیٹر کئی بالکل. ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے معاشی یہ اس طرح کی پالیسیوں کا فقدان ہے. ایک آخری سوال مجھے پراچا صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ڈالر کی اصل جو ایکچول قیمت ہے وہ 250 کے آس پاس بنتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, زبردستی آپ نے 280 کے آس پاس رکھا ہوا ہے, اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ 300 سے اوپر جائے گا. بجٹ کے اسٹیمیٹس میں بھی شاید 300 کا رکھا گیا ہے. تو ایکچوئل اس کی قیمت بنتی کتنی ہے؟ دیکھیے جناب, بجٹ کی جو کیلکولیشن کی ہے وہ 290 سے کی ہے, لاسٹ ایئر 295 سے کی گئی تھی. تو تھوڑا بہت تو مارجن رکھا جاتا ہے. یہ بات تو میں اس کو کلیئر کر دوں کہ اس حساب سے ہم ڈالر کی ویلیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جو ڈالر کی بات ہے 250 اور 60 روپے ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ حکومت نے 9 ارب ڈالر خریدے ہیں, اگر اس میں سے وہ 1-2 ارب کم بھی خریدتے تو یہ ریٹ نیچے آ جاتا. یعنی اس کی اصل ایکچوئل جو ہے 250 سے 260 کے درمیان. بالکل ایسے ہی ہے, اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم یہ ایکسپورٹر کو اور اوورسی کو جو وہ لوگ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں یا ڈراتے ہیں یا ان کے ساتھی کہ یہ آپ نے اگر کچھ ریٹ کم کیا تو یہ ریمیٹنس کم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. کیونکہ خطے میں کمزور ترین کرنسی پاکستان کی ہے. افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان کے مقابلے میں ہمارا روپیہ کمزور ترین ہے. تو یہ انہی وجہ سے ہے, انجینئرنگ کی وجہ سے یا مینوپولیشن کی وجہ سے یا آپ کی سبسڈیز کی وجہ سے. تو یہ ہمیں دور کرنا ہوگا. جیسے چینی ہے, کبھی آپ امپورٹ کرتے ہیں کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, عجیب مذاق لگایا ہوا ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے, یا تو آپ امپورٹر بن جائیں یا ایکسپورٹر بن جائیں. ٹھیک ہے نا, اور جیسے ہی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا, حکومت کا کام ہے کنٹرول کرنا, ویجیلنس ہونا چاہیے. دیکھیے میں ان سب باتوں کے باوجود کہوں گا پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہیں. اچھا, پاکستان کی ریپوٹیشن اور اس وقت پاکستان کا قد, عزت, وقار بہت بڑا ہے. بہترین موقع ہے ہم کو پاکستان کو درست سمت میں لے کے جانے کا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے, 5ویں بڑی پاپولیشن ہے. اگر ہم ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ لوکل اپنی پاپولیشن کو, لوکل مارکیٹ کو بھی ہم توجہ دیں
اور اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائیں. ہمارا جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے اس پروڈکشن کو اچھا کرے, پرائس کو کم کرے, تو ہمارا امپورٹ کا بل آدھا رہ جائے گا. اچھا, ابھی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں اور چیزیں یہاں رکھتے ہیں, ہمارا امپورٹ کا بل آدھا رہ سکتا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہم لوگ اپنے رائٹس یاد رکھتے ہیں, ڈیوٹیز بھول گئے. جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم ہر چیز میں حکومت کرے, یہ کرے, کیوں نہ ہم کریں, ہم خود کریں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, گلی محلے میں گٹر نہیں ہے لگا دیں, کھڈا پڑا ہے سیمنٹ بھر دیں, پانی کا انتظام ہے, جو بھی ہے, ڈیم ہے, علاقائی طور پہ لوگ چھوٹے چھوٹے وارڈ ریزرو بنا سکتے ہیں, تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں موقع ملا ہے اس وقت جو ہمارے یہاں بائیکاٹ کی لہر چلی ہے اسرائیل کے خلاف, بالکل, اس میں آپ دیکھیں تو حاجی صاحب کا جو کوکا کولا ہے وہ اس نے 10 روپے بڑھا دیے. حاجی صاحب کا پانی جو ہے وہ خراب کوالٹی کا ہے. بھیا برانڈ بنائیں نا, اب مقابلہ کریں ان سے. صرف بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا, مطلب اس کے مقابلے میں آپ کو اپنے پروڈکٹ لانے پڑیں گے. اور جو پالیسیوں کی بات ہوتی ہے کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے اور عوام کو بھی جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. خاص طور پہ اس انٹرویو سے پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے ڈالر گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور اس امید پہ کہ شاید ڈالر بڑھے گا, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا کہ ڈالر بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے جو ہے آپ نے جو گھر میں اس امید پر رکھے ہوئے اس کو مارکیٹ میں لے آئیں. اور میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ڈالر کے حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے کہ جو لوگوں کے گھر میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں, آپ سن رہے ہیں کہ فلانے آدمی کے گھر ڈکیتی پڑ گئی, اس کے گھر چوری ہو گئی, تو وہ بینکس میں آئیں. گولڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسی بنائیں. یہ جو پالیسی ہے اس وقت وہ صرف اسمگلنگ بیس ہے. آپ کے پاکستان میں جتنا گولڈ ہے وہ آل انلیگل ہے, اس کی امپورٹ کھولیں, ایکسپورٹ کی پالیسی الگ بنائیں اور 3% ڈیوٹی لگائیں تاکہ لوگ ایزیلی امپورٹ کریں. اور گولڈ لوگوں کے پاس ڈالر سے 100 گنا زیادہ ہے, ٹریلینز ڈالر کا گولڈ ہے. وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں, سرٹیفکیٹ دیں لوگوں کو, اس پہ کچھ انسینٹیو دیں تاکہ ان کا گولڈ محفوظ بھی ہو جائے اور پروڈکٹیو بھی ہو جائے. اور اسی طرح ڈالر کے اوپر جو آپ مہنگا لون بازار سے خریدتے ہیں اوپن انٹرنیشنل مارکیٹ سے 6-7-8% پہ سکوپ بانڈ یا کچھ, تو وہ پاکستانیوں کو وہ ڈالر کا ریٹ اچھا دیں. اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ڈالرائزیشن ہو جائے گی. پالیسیز کو ٹھیک کریں. دیکھیے ڈالر جو ہے, ایک تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ حکومت ڈالر نہیں دیتی, یہ ڈالر وہ ہیں جو ہم پبلک سے لے کے پبلک کو بیچتے ہیں. اس پر اتنا ایک کنٹرول کریں جتنا ایک جائز ہے. اب جیسے FIA ہے, وہ آئے دن ہم سے ڈیٹیل مانگتی ہے, ان کی ڈیٹیل دے دیں, ڈالرز کتنے خریدے کتنے بیچے, ان کو بلا کے وہ تنگ کرتی ہے. جبکہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ تو لیجیٹیمیٹ ان کا ٹرانزیکشن ہے نا. نہیں, اگر لیجیٹیمیٹ نہ ہو تو نہ آئے. ہم اس کی KYC, ڈیو ڈیلیجنس سب کچھ کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرتے ہیں, مختلف اداروں کو رپورٹ کرتے ہیں. تو جب وہاں سے وہ ان کو نوٹسز جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں آتے. جب سے ہم نے اوور ریگولیشن کی ہے فارن ایکسچینج کی, تو ہمارا بزنس والیوم آدھا رہ گیا ہے اور بھی کم ہو گیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بزنس بڑھے, جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے بالکل وہ بڑھتا جا رہا ہے, وہاں تو آپ اتنی پابندی نہیں لگائی. تو اس لیے اس کو بھی اس خوف سے باہر آ جائیں کہ ہمارا پیسہ باہر چلا جائے گا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ 37 بلین ڈالر ہمارا آ رہا ہے, 28-30 بلین ایکسپورٹ سے آ رہا ہے, مل ملا کے ہمارا یہ 70 بلین بن گیا. اور جا کتنا رہا ہے ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے. اگر 2-5 بلین جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس سڑک کو ون وے نہ کریں کہ آنے کا راستہ ہو جانے کا نہ ہو. جب آپ ون وے کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, پھر آپ کے انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. خاص طور پہ جو آپ کا اوورسیز پاکستانی انویسٹر ہے وہ پیسہ یہاں پہلے لے کے آتا تھا اور بیچ کے واپس لے جاتا تھا. اب وہ لے جانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت سخت ہے. تو وہ لوگ خوف, اور سخت سے زیادہ جو کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, وہ 4 قوانین اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں. پھر جو آپ کے یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں مختلف, چاہے وہ FIA ہو, چاہے CDC ہو, چاہے I&I ہو, FBI ہو, وہ اتنے کویشچن کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آل اسکرپٹ اینڈ آل ڈیزائن, یہ کہتے ہیں جتنا تنگ کرو اتنا لوگوں سے پیسہ ملے گا اور اتنے لوگ ملک سے جلدی بھگائیں گے ہم. تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے رجا صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین کہ آپ نے پوری گفتگو سنی. اس گفتگو کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہماری web.com کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.